نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باب صفت الصلاۃ، نماز کی صفت کا بیان، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. درود شریف کے متعلق ہمارا سبق جاری و ساری ہے. ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا جو دوست ہو، ہمارا ساتھی ہو یا ہمارا ہمسایہ ہو، اچھے اخلاق والا ہو، کوآپریٹ کرنے والا ہو اور ہمارا خیال رکھنے والا ہو. اگر ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اس کو پتہ ہو کہ یہ میرے ہمسائے کا گھر ہے، یہ گھر نہیں ہے، تو اس کے گھر کا بھی میرا خیال رکھنا حق بنتا ہے. اور دوست ایسا ہو کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں برا بھلا بولتا ہے اس کے سامنے تو وہ کہ وہ ایسا نہیں ہے، وہ میرا دوست ہے، اس کے بارے میں میں جانتا ہوں، یعنی کہ اس کی عزت کا وہ محافظ ہو. ایسا دوست ہو تو اور ایسا ہمسایہ ہو تو دنیا تو سنور جاتی ہے. ایسے ہمسائے کا حق ادا کرنے کی وجہ سے آخرت بھی سنور جاتی ہے. یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ ایک تو دوست ہمارا ہے جو دنیا میں ہے، اور ایک ہمسایہ جو دنیا میں ہے. اور اگر ذرا تصور میں لائیں جس کے ہمسائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے ساتھی، جس شخص کے دوست، جس شخص کے رفیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس جیسا شخص کوئی نہیں ہو سکتا، اس جیسا شخص خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل کریں. تو ہم وہ خوش نصیب کس طرح بن سکتے ہیں؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 923 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اول الناس بی یوم القیامت اکثر علی الصلاۃ، کہ جو شخص مجھ پر زیادہ درود بھیجے گا، اکثر کثیر تعداد میں، کثرت سے، اول الناس بی یوم القیامت، یہ تو قیامت والے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم قریب ہونا چاہتے ہیں، ان کو اپنا ساتھی، اپنا ہمسایہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھیں. درود شریف پڑھنا، جس طرح میں نے پچھلی کئی درس میں، کئی نشستوں میں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ کہیں پر بھی ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، یا اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم بسز میں جا رہے ہوتے ہیں یا ڈرائیووں میں جا رہے ہوتے ہیں تو ساتھ والے کو ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، اس سے دوستی بڑھانا، پھر اس کے بعد اس کو اپنے گھر کے سارے حالات بتانا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خاموشی سے راستے میں جاتے ہوئے درود شریف پڑھ لیں. اگر آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، فارغ ہو چکے ہیں، اب بات کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، اکثر اس طرح ہوتا ہے، ہم فون کھولتے ہیں
کسی نہ کسی کا نمبر ڈھونڈتے ہیں، فون کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں کبھی کس کی باتیں، کبھی کس کی چغلی، کبھی کس کی غیبتیں، فلاں بندے کے ساتھ ایسا ہوگا تمہیں پتہ لگا، اور تمہیں پتہ ہی نہیں اس کے بعد۔ تو یہ سب کچھ کرنے سے بہتر ہے کہ فارغ بیٹھ کے درود شریف پڑھ لیں۔ اس سے کیا فائدہ کہ اگر ہم وہاں پر بیٹھے ہیں، اپنے دفتر میں ہیں یا سفر میں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ سفر میں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور اگر ہم دفتر میں بیٹھے ہیں یا اپنے کارخانے یا فیکٹری وغیرہ کہیں پر بھی بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے ہمارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، اور جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں وہاں پہ برکتیں بھی آئیں گی اور رحمتیں بھی آئیں گی۔ یہ اب ہمارا کام ہے کہ ہم کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کہ ہم ان کے جتنے زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے درود شریف کو اپنا معمول بنائیں، صبح شام چلتے پھرتے جب موقع ملے درود شریف لازمی پڑھیں، تاکہ ہم انشاءاللہ تعالی جتنی دعا کی جائے کم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اسی طرح رہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دنیا میں بیٹھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم درود شریف کی کثرت سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا ورد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ لازمی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بھی بٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک